سورہ توحید کی تلاوت فرما کر محترمہ سریہ رضوی بنت سید عسکری رضوی مرحوم کو اصال فرما دیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین والصلاۃ والسلام علی مولانا مولا الثقلین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، میں نے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ قرآن مجید کے 33ویں سورہ احزاب کی 33ویں آیت ہے، جسے آیہ تطہیر کے عنوان سے جانا جاتا ہے۔ میں نے اس آیہ مبارکہ کو اس لیے سرنامہ کلام قرار دیا کہ جن مرحومہ کے سوئم کی یہ مجلس منعقد کی جا رہی ہے، جو ان کی شہزادی تھیں اور جس در سے انہیں وابستگی تھی، تو ان کی شہزادی کا تذکرہ کیا جائے تاکہ انہیں ایصال ثواب ہو، اور شہزادی کا تذکرہ یوں بھی کیا جائے کیونکہ انہیں ان کی کنیزی پہ ناز تھا۔ تو آیہ تطہیر کا جو مرکزی اور موضوعی جہت اور شق ہے، اس کا تعلق سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات پاک سے ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کیونکہ ورکنگ ڈے ہے، آپ حضرات کو بھی آفس جانا ہے اور مجھے بھی کالج جانا ہے، میں سیدھا اسٹیشن سے یہیں آ رہا ہوں اور مجلس پڑھ کے پھر کالج جاؤں گا، تو میں 35 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا وقت کے اندر انشاءاللہ تعالی، اور 35 منٹ کے اندر ہی کوشش یہ کروں گا کہ اس آیہ تطہیر کے حوالے سے جو اہم ترین جہات اور نکات ہیں وہ ڈسکس کر سکوں۔ تو یہ جو آیت ہے، اس میں پہلا لفظ ہے انما، اس میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں ان پہ غور کرنا ہے آپ کو اور ہمیں۔ تو یہ انما کیا ہے؟ یہ عربی گرامر کے اعتبار سے کلمہ حصر ہے۔ کلمہ حصر اسے کہتے ہیں کہ جو کلمہ کسی شے کے محصور ہونے کا اعلان کرے، یعنی کسی شے کو کسی شے سے مختص کر دیا جائے۔ تخصیص الشے بالشے، یعنی ایک شے کو دوسری شے سے مختص کرنا۔ مثلا انما المؤمنون اخوہ، قرآن نے کہا کہ مومن کا بھائی ہے، یعنی ایمان کو کس کے ساتھ مختص کیا گیا؟ مومن کے ساتھ۔
اسی طرح سے قرآن میں کہا گیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے ولایت کو مختص کیا، کس سے؟ اپنی ذات پاک سے، اپنے نبی کی ذات پاک سے، اور اپنے ولی علی مرتضیٰ کی ذات پاک سے۔ تو ہر شے کو جب کہیں مختص کیا جائے کسی شے کے ساتھ، اسے ہم کلمہ حصریہ کہتے ہیں۔ تو اب اس آیت میں کون سی شے ہے اور کس شے کو کس سے مختص کیا جا رہا ہے، اب دیکھنا یہ ہے، یہاں پر مختص کیا جا رہا ہے طہارت کو، کس کے ساتھ؟ اہل بیت کے ساتھ۔ توجہ ہے، یعنی جہاں طہارت ہوگی وہاں اہل بیت ہوں گے، اور جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں طہارت ہوگی۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ انما یرید اللہ، اب اگلا لفظ آیا ہے اس آیت میں یرید، یعنی اللہ کا ارادہ ہے۔ جو صفات ثبوتیاں ہیں پروردگار کے تعلق سے علماء نے بیان کی ہیں، اس میں ایک صفت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ مرید، یعنی صاحب ارادہ ہونا۔ تو وہ صاحب ارادہ ہے۔ اب اس نے اعلان کیا اس آیت میں کہ میں مرید ہوں، میں صاحب ارادہ ہوں، میں یہ ارادہ کر رہا ہوں۔ کیا ارادہ کر رہا ہوں؟ کہ ہر رجس کو اہل بیت سے دور رکھوں گا۔ اب عزیزان محترم، ہمارے ارادوں میں اور اللہ کے ارادے میں فرق ہے۔ ہمارا ارادہ وہ ہے کہ ہم نیت کرتے ہیں بہت سے کاموں کی، بہت سے کاموں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے اور بہت سے کاموں میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ارادے کچھ پورے ہوتے ہیں اور کچھ نامکمل رہ جاتے ہیں، لیکن یہ وہ ذات پاک ہے کہ جو ارادہ کر لے کن فیکن، ادھر سوچا اور ادھر وہ ہو گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، تو یہاں مسئلہ بالکل مختلف ہے۔ اور دوسری شے یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو جاہل ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم منزل کمال پر پہنچتے ہیں تو ہم مجموعہ صفات بنتے ہیں۔ اب وہ کس جہت میں کون جاتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ مثلا اقبال کو لے لیجئے، اقبال جب پیدا ہوئے تھے تو جاہل تھے، جب پیدا ہوئے تو شاعر نہیں تھے، جب پیدا ہونے کے بعد علم حاصل کیا، منزل کمال پر پہنچے اور شاعری میں درک حاصل کر لیا تو پھر علامہ کہلائے۔ کب؟ بعد میں۔ پیدا ہوئے تو علامہ نہیں تھے بھئی، توجہ رہے، جب پیدا ہوئے تو ایک عام انسان تھے، جاہل تھے، علم حاصل کر لیا تو علامہ کہلائے۔ یعنی ہم عام لوگ وہ ہیں کہ جہاں ہم پیدا پہلے ہوتے ہیں، صفت بعد میں آتی ہے، لیکن اہل بیت کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں صفات پہلے ہیں، ظاہر بعد میں ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ جو ہے نا، تو یہاں صفات پہلے ہیں، ان کا ظہور بعد میں ہوتا ہے۔ اب اللہ نے کہا کہ میرا یہ ارادہ ہے کہ میں ان سے ہر جس کو دور رکھوں گا اور ویسا پاک و پاکیزہ رکھوں گا جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اب عزیزان محترم، جب اللہ نے کہا کہ میں ان کو پاک رکھوں گا تو کیا خدا نخواستہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کیا پہلے ناپاک تھے؟ نہیں، پاک تھے، پاک رکھوں گا۔ توجہ چاہتا ہوں، کس طرح سے؟ اس طرح سے جیسے سورہ رحمان میں پروردگار نے کہا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، ہم نے آسمان کو بلند پیدا کیا۔ جب اللہ نے قرآن میں یہ کہا سورہ رحمان میں کہ ہم نے آسمان کو بلند پیدا کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پہلے پستی میں تھا۔ توجہ ہے، آسمان تو ہمیشہ سے بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا۔ تو عزیزان محترم، جس طرح سے آسمان بلند تھا، بلند ہے اور بلند رہے گا، ویسے ہی اہل بیت کی طہارت ہے کہ پاکیزہ تھے، پاکیزہ ہیں، پاکیزہ رہیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ Allah
انما یریداللہ لیذھب عنکم الرجس، اب آیا رجس، توجہ چاہتا ہوں، یہ ضمیریں درمیان میں آئی ہیں، اس کا ذکر ابھی آگے چل کے کروں گا کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے وقت کے اندر مجھے گفتگو تمام کرنا ہے، پوری توجہ، اور انشاءاللہ آیت کی جتنی بھی اہم ترین جہتیں ہیں ان پہ گفتگو کی جائے گی مختصر وقت میں۔ تو رجس، اللہ نے کہا میں رجس کو دور رکھوں گا اہل بیت سے۔ ہمارے علماء نے کیا کہا رجس کیا ہے؟ کفر، شرک اور نفاق، یہ تین رجس ہیں۔ علماء نے کہا کہ جس کو اللہ نے دور رکھنے کا وعدہ کیا ہے، کیونکہ یہاں گناہ کا تو امکان ہی نہیں ہے، خطا کی گنجائش نہیں ہے، عصمت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے لوگ ہیں یہ، توجہ چاہتا ہوں، تو دور کیا رکھے گا؟ شرک کو، کفر کو اور نفاق کو۔ یعنی دنیا میں جو سب سے غلیظ ترین نجاستیں ہیں وہ تین ہیں۔ بھئی توجہ فرمائیے گا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، میں مقبرے میں پڑھ رہا ہوں کہ غلیظ ترین نجاستیں وہ تین ہیں، اور اللہ نے کہا ان تین کو میں اہل بیت سے دور رکھوں گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو ان سے دور رکھوں گا، کس سے؟ اہل بیت سے۔ اب بہت توجہ چاہتا ہوں، لفظ آیا اہل بیت، اہل بیت کون ہے؟ عربی گرامر کے اعتبار سے الف لام جس لفظ پہ داخل ہو جاتا ہے اسے ہم معرفہ کہتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں۔ تو اب یہ اہل بیت، بیت تھا جیسے البیت تو یہ خاص گھر، ایسے ہی اہل بیت اگر الف لام داخل کر دیا تو خاص لوگوں کا تذکرہ ہے، کچھ خاص گھر والے ہیں، توجہ چاہتا ہوں۔ تو اب وہ کون ہیں؟ وہ محمد کے گھرانے والے ہیں۔ اب محمد کے گھرانے میں تو بیویاں بھی ہیں، توجہ چاہتا ہوں، تو کیا اہل بیت میں ازواج بھی شامل ہیں؟ تو اس کے لیے ایک راوی ہمیں ایسا ملتا ہے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور اس راوی کا نام ہے اکرمہ، اور تمام ہمارے برادران اہل سنت والجماعت اسی روایت کو فالو کرتے ہیں، اسی کو مانتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا خالی کہ اہل بیت میں ازواج ہیں، اس کے برخلاف 300 شیعہ و سنی راویوں نے یہ کہا کہ اہل بیت سے مراد صرف پنجتن پاک ہیں۔ توجہ ہے، کتنے لوگوں نے کہا؟ 300 راویوں نے۔ تو ایک کی بات ان کی سمجھ میں آ گئی، 300 کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اور وہ 300 راوی کون ہیں؟ سند توثیق کے ساتھ ان کے نام علامہ امینی نے اپنی کتاب الغدیر میں تحریر کیے ہیں، تفصیل کے ساتھ ان 300 راویوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اس میں صرف پنجتن پاک شامل ہیں اور کوئی نہیں، اور اکرمہ نے کیا کہا کہ اہل بیت میں ازواج بھی شامل ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اب آئیے تھوڑا سا علمی تجزیہ کر لیا جائے کہ اکرمہ کی بات میں کتنی سچائی ہے۔ روایت و درایت کے اعتبار سے ہمارے علماء اسے خارج کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ مانتے ہیں، بلکہ اکثریت مانتی ہے اہل سنت کی کہ ازواج شامل ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں روایت و درایت سے ہٹ کے آئیے قرآن کی جو آیت ہے اسی پہ گفتگو کر کے نتیجہ نکالتے ہیں۔ بہت توجہ چاہتا ہوں کہ ازواج اس میں شامل ہیں یا نہیں ہیں۔ عربی گرامر کا اصول کیا ہے؟ عربی گرامر کا اصول یہ ہے کہ جیسے یہاں پر مقبرہ عالیہ میں اس مسجد میں یہ مجلس ہو رہی ہے اور مردوں کی اکثریت ہے، یہاں اگر 2 عورتیں بھی بیٹھی ہوں کسی گوشے میں یا باہر بیٹھی ہیں، اب کوئی شخص آیا، جب وہ داخل ہوگا اور یہاں سلام کرے گا تو وہ کہے گا سلام علیکم۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں مردوں کی اکثریت ہے۔ کم کی جو ضمیر ہے یہ مردوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور عربی کا اصول یہ ہے کہ جس کی اکثریت ہوگی جب ہم گفتگو کریں گے اسی کی ضمیر استعمال کریں گے۔ توجہ ہے، تو کم کب استعمال کریں گے؟ جہاں مردوں کی اکثریت ہوگی۔ اس کے برخلاف اگر یہاں عورتیں زیادہ ہوں اور مرد چند بیٹھے ہوں اور کوئی آئے گا آنے والا اور جب سلام کرے گا تو کہے گا سلام علیکنا، توجہ ہے، تب پھر عورتوں والی ضمیر استعمال کی جائے گی۔ میں آپ کو اس کے لیے ایک مثال دے دوں کہ عصر عاشورہ کے وقت امام حسین نے جب کربلا میں سلام آخر بھیجا ہے تو اس وقت کیا تھا؟ عورتوں کی تعداد زیادہ تھی خیموں میں، مرد فقط ایک تھے، امام زین العابدین۔ تو جب آپ نے سلام کیا تو کیا کہا؟ یا زینب، یا رقیہ، یا کلثوم، یا ام لیلہ، یا ام فروہ، یا فضہ، یا سکینہ، علیکن منی السلام۔
توجہ ہے، علیکن منی السلام، تو جبکہ امام وہاں موجود ہے، امام زین العابدین، مگر کیونکہ وہ مرد ایک ہے فقط اور عورتیں زیادہ ہیں، تو عربی گرامر کے اعتبار سے وہاں ضمیر کس کی استعمال ہوئی؟ عورتوں کی۔ توجہ چاہتا ہوں، اب آئیے آیہ تطہیر میں ازواج شامل ہے یا نہیں؟ یہاں دو ضمیریں استعمال ہوئیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم، توجہ ہے، کم کس کی ضمیر ہے؟ مردوں کی ضمیر ہے۔ اس کے بعد وَیُطَہِرَکُم، پھر ضمیر آئی کم، پھر مردوں کی آئی۔ اب عزیزان محترم تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ ازواج کم سے کم یا تو 9 ہیں، یا ان کی تعداد 12 ہے، یا ایک روایت کے مطابق 21 ہے۔ ہم سب سے کم والی مان لیتے ہیں 9 عورتیں، توجہ 9 بیویاں ہیں۔ اب اگر یہاں ازواج بھی مراد ہوتی تو پھر اگر یہ 9 شامل ہو جائیں تو پھر تعداد عورتوں کی زیادہ ہو جائے گی، مردوں کی کم ہو جائے گی، تو پھر ضمیر آیہ تطہیر میں کم کی نہیں کننا کی استعمال ہونا چاہیے، لیکن ضمیر کم کی استعمال ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مرد ہیں 4، عورت ہے 1۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے، کیونکہ عورت ہے فقط 1، اس لیے ضمیر کس کی استعمال ہوئی؟ مردوں والی ضمیر استعمال ہوئی۔ اور عزیزان محترم فیصلہ کر دیا ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے کہ ازواج شامل ہیں یا نہیں ہیں، کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی انہی نے۔ جب آیہ تطہیر نازل ہو رہی ہے تو ام سلمہ تشریف لائیں اور کہا اللہ کے رسول میرا بھی آپ پہ سلام ہو، جیسا کہ آپ نے حدیث کے سامنے پڑھا ہے، جو بھی آیا سلام اور اس کے بعد پھر اجازت چاہی داخلے کی، ایسی ام سلمہ بھی آئیں۔ اور ام سلمہ جناب خدیجہ کے بعد سب سے محبوب ترین بیوی ہیں پیغمبر اسلام کی، یہ خیال رہے۔ وہ آئیں اور آنے کے بعد انہوں نے بھی سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہا ہے سرکار رسالت میں آپ اگر اجازت ہو تو میں بھی شامل ہو جاؤں اہل بیت میں، تو میں بھی چادر میں آ جاؤں۔ تو کیا جواب دیا اللہ کے رسول نے؟ قیف یا ام سلمہ انک علی الخیر، اے ام سلمہ تم وہیں ٹھہر جاؤ، اس لیے کہ اس چادر میں وہ آئیں گے جو اہل بیت ہیں، تم خیر پر ہو مگر چادر تطہیر میں نہیں آ سکتی۔ توجہ چاہتا ہوں، خیر پر ہو مگر چادر تطہیر میں نہیں آ سکتی۔ تو عزیزان محترم جو بیوی خیر پر ہو جب وہ چادر تطہیر میں نہیں آ سکتی تو جو بیویاں شر پہ رہی ہوں، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، تو پھر شر والیوں کے لیے یہاں گنجائش کہاں ہے کہ وہ اس چادر تطہیر میں آ سکیں۔ اور پھر عزیزان محترم ایک اور تخصیص کی پروردگار نے اہل بیت کے لیے، تاکہ بالکل واضح ہو جائے مسئلہ اور کوئی امکان نہ ہو شک کا یا کسی اشکال کا۔ اللہ نے خانہ کعبہ کو بیت کہا، توجہ ہے، اور معصومین کو اہل بیت کہا۔ بیت اور اہل بیت دونوں کی تخصیص کی۔ آپ نے خانہ کعبہ پر غلاف کعبہ کو دیکھا ہے، یہ غلاف کعبہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ پہ غلاف کب اور کیسے آیا؟ کیا یہ عہد ابراہیم میں بھی تھا؟ کیا یہ عہد آدم میں بھی تھا؟ خانہ کعبہ کا وجود تو آدم سے بھی پہلے دکھایا گیا ہے تاریخ میں، توجہ چاہتا ہوں۔ لیکن رسالت مآب کے عہد سے پہلے لاکھوں کی تعداد میں انبیاء ہیں، کسی نبی کے زمانے میں خانہ کعبہ پہ غلاف نہیں تھا۔ غلاف کعبہ کب اور کیسے آیا؟ توجہ چاہتا ہوں، بس 2 جملوں میں اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا کیونکہ گفتگو بہت تیزی سے مجھے منزل تک پہنچانی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ رسالت مآب کا زمانہ ہے، کچھ 9 مسلم افراد خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ معظمہ تشریف لائے۔ سرحد مکہ پہ دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھا کہ اللہ کا گھر کہاں ہے؟ بیت اللہ، ہم اس کا طواف کرنا چاہتے ہیں۔ وہ منافق تھے، انہی نے ایک منافق کے گھر کو بتا دیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، انہی نے جا کے اس کا طواف کر لیا۔ وہ طواف کر رہے تھے 9 مسلم، اور یہ قہقہے لگا رہے تھے، تضحیق کر رہے تھے، تحقیر کر رہے تھے، تذلیل کر رہے تھے۔ یہ خبر اللہ کے رسول کو پہنچی، وہ اداس ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے کہ 9 مسلم افراد کے ساتھ اس طرح کا مذاق کیا ان لوگوں نے، منافقین نے۔ وحی نازل ہوئی کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو اداس لینے کے لیے نہیں بنایا ہے،
آپ اٹھیے اور جائیے خانہ کعبہ پر، ایک غلاف آویزہ کر دیجئے، ایک چادر آویزہ کر دیجئے، اور ایسی چادر اعلان کر دیجئے مکے میں کوئی بھی اپنے گھر پر نہیں لگا سکتا، تاکہ آنے والوں کو پھر یہ نہ پوچھنا پڑے کہ کعبہ کون سا ہے، اللہ کا گھر کون سا ہے، پھر سب کو یہ معلوم ہوگا جو چادر کے اندر ہے وہ بیت ہے۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، وہ اللہ کا گھر ہے۔ تو اللہ کے نبی نے چاروں طرف سے خانہ کعبہ کے چادر لگا دی، آویزہ کر دی، اور وہ کلر تھا، اس کا رنگ تھا سیاہ، جو آج تک اسی طرح سے چلا آ رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں اس مرحلے پر، تو چادر آویزہ کر کے بتا دیا کہ جو چادر کے اندر ہے وہ ہے بیت، جو چادر کے باہر ہے وہ ہے حرم۔ پریشان نہ ہونا، گھبرانا نہیں، اور مشکوک نہ ہونا کہ کون سا اللہ کا گھر ہے، کہاں تک اللہ کے گھر کی سرحدیں ہیں۔ اللہ کا گھر فقط اتنا ہے جتنا چادر کے اندر ہے، باقی حرم ہے، حرم عام ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، تو پروردگار نے کہا ہم نے بیت کی تخصیص بھی چادر کے ذریعے کی ہے، اور اہل بیت کی تخصیص بھی چادر کے ذریعے کی ہے۔ گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ کون کون لوگ اہل بیت میں شامل ہیں؟ جو چادر تطہیر میں ہیں وہ اہل بیت ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ اہل بیت بھی چادر میں اور بیت بھی چادر میں، دونوں کی تخصیص چادر کے ذریعے سے کرائی۔ اور یہاں میں نے عرض کیا بھی کہ چادر کا رنگ کیسا ہے؟ سیاہ، کالا ہے، اور اکثر ہمارے کالے لباسوں پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو بدعتی ہیں، جہنمی ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اب وہ تفصیل کا موقع نہیں، صرف کیونکہ بات آ گئی ہے تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اس حوالے سے بھی، کہ کالے لباس جو ہم پہنتے ہیں اس پہ اعتراض کرنے والوں تمہیں نہیں معلوم کہ نبی کی کملی بھی کالی تھی، کعبے کا غلاف بھی کالا ہے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں نا، اور ہمارا لباس عزا بھی کالا ہے، سیاہ ہے۔ اس مرحلے پر مجھے نہال لکھنوی کے 2 مصرے یاد آ گئے۔ آپ کی سماعتیں پوری طرح سے بیدار ہیں تو لہٰذا میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ کربلا تیرے مقدر کی یہ بیداری ہے۔ دیکھیے کعبہ سیاہ پوش ہے نا، تو چاہتا ہوں کربلا تیرے مقدر کی یہ بیداری ہے، کعبہ پہنے ہوئے پوشاک عزاداری ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بس آخری لفظ اور اس کے بعد مجلس تمام۔ اب یہاں آیا تطہیر کا لفظ، توجہ چاہتا ہوں، آیت کا اختتام کس لفظ پہ ہو رہا ہے؟ تطہیر پر۔ اب قرآن مجید میں پروردگار نے 2 خواتین ایسی ہیں جن کی طہارت کا اعلان کیا ہے۔ بہت سی خواتین کا تذکرہ قرآن میں ہے، لیکن طہارت کے حوالے سے صرف 2 خواتین ہیں کہ جن کی طہارت کا اعلان قرآن میں کیا۔ وہ 2 کون ہیں؟ ایک تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جن کا تذکرہ اس آیت میں آیت تطہیر میں ہے، اور دوسری شخصیت ہیں جناب عیسیٰ کی والدہ گرامی حضرت مریم۔ ان کا تذکرہ سورہ آل عمران 3 سورہ ہے، اور اس کی 42ویں آیت میں کیا، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ پروردگار نے کہا اے مریم ہم نے تمہیں ساری کائنات کی عورتوں میں سے منتخب کیا ہے اور پاکیزہ قرار دیا ہے۔ تو 2 لوگوں کی پاکیزگی کا اعلان، جناب سیدہ اور جناب مریم۔ توجہ چاہتا ہوں، لیکن ایک خاص افتراق کے ساتھ، ایک خاص فرق کے ساتھ دونوں کی طہارتوں میں فرق رکھا، مریم کی طہارت اور جناب زہرا کی طہارت۔ توجہ چاہتا ہوں، فرق کیا رکھا؟ وہاں کیا کہا؟ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک، وہاں لفظ استعمال کیا طہارا، اور یہاں لفظ استعمال کیا تطہیر جناب زہرا کے لیے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ طہارا ہے صیغہ ماضی بروزن فعلا، صیغے جتنے بھی ہوں، حال،
مستقبل، ماضی، امر، نہیں، فاعل، مفعول، ظرف، یہ سارے کے سارے محتاج مصدر ہیں، جزو مصدر ہیں، توجہ ہے۔ اور اصل کیا ہے، کل کیا ہے، مصدر۔ تو تطہیر جو لفظ ہے جو جناب فاطمہ کے لیے استعمال کیا گیا وہ ہے مصدر۔ مصدر کہتے ہیں جس سے دوسرے الفاظ خارج ہوں، صادر ہوں، یعنی اور لفظ جس سے مل کے بنے، وہ خود کسی سے نہ بنا ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، تو مصدر ہوتا ہے اصل، کل، اسی سے ساری چیزیں صادر ہوتی ہیں۔ تو یہ جو جناب زہرا کے لیے آیا مصدر، اصل، کل، اور جو مریم کے لیے آیا جزو صیغہ، جزو مصدر ہے وہ، یعنی معلوم یہ ہوا کہ مریم جزو عصمت ہیں اور جناب فاطمہ کل عصمت ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو جب زمانہ آج تک جزو عصمت مریم کا جواب نہ لا سکا تو کل عصمت جناب فاطمہ کا کیا جواب لائے گا؟ عزیزان محترم، گفتگو آخری مرحلے میں آ گئی کہ یہ وہ شہزادی ہیں کہ جن کی عظمت بیان کرنے سے ہماری زبانیں قاصر ہیں، ہمارے قلم ان کے فضائل لکھنے سے قاصر ہیں، جن کے قصیدے قرآن نے پڑھے ہوں، جن کے قصیدے خاتم النبیین نے پڑھے ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بات تمام ہو گئی۔ بس پروردگار نے کہا کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اپنے بندے کو لے کے گئی، یعنی رسالت میں آپ کی معراج کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور جب رسالت میں آپ شب معراج پہنچے عرش اعظم پر، تو راویوں نے لکھا کہ 1,23,999 پیغمبر رسالت میں آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ توجہ چاہتا ہوں، آدم بھی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، نوح بھی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، ابراہیم بھی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، اسماعیل بھی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، عیسیٰ بھی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، موسیٰ بھی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سارے انبیاء تعظیم رسالت میں آپ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، سراپا سپاس ہیں۔ اب عزیزان محترم اجازت دیجیے تو عرض کروں کہ سارے نبی، یا یہ کہوں کہ 1,23,999 پیغمبر جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں اسے شریعت الہی میں مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اور جس کے لیے خود مصطفیٰ کھڑے ہو جائیں اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ وہ عظیم ترین شہزادی ہیں۔ بس عزیزو، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں نے جو وعدہ کیا تھا آپ سے وہ وقت تمام ہو گیا اور مجلس بھی اسی کے ساتھ تمام ہو گئی۔ پروردگار عالم مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے، جن کے ایصال ثواب کے لیے آج کی یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ مجھے امان بھائی نے بتایا ان کے بارے میں کہ وہ ماہر تعلیم تھیں، تعلیم کے مختلف شعبوں میں انہوں نے اپنی خدمات دیں، اور علم کا چراغ جلانے میں انہوں نے ہمیشہ دوسروں کی مدد کی، اور بہت ہی کنبہ پرور اور ملنسار خلیق قسم کی خاتون تھیں، عزادار تھیں، اور عزادار ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی خوبی جو ایک عزادار کی ہوتی ہے وہ ہے ایک اچھا انسان ہونا۔ اس لیے کہ ہمارے پاس پیسہ آ سکتا ہے، عہدہ آ سکتا ہے، اور ہمارے پاس دولت کی فراوانی ہو سکتی ہے، مگر انسانیت وہ شے ہے جو ان تمام چیزوں کی موجودگی میں انسان کو بلندی عطا کرتی ہے۔ اگر ہمارے پاس سب کچھ ہے، انسان نہیں ہے تو سب بیکار ہے، لیکن اگر ہمارے پاس انسانیت ہے، ہم دوسرے کے درد کو درد سمجھتے ہیں، اگر ہم دوسرے کی پریشانی کو پریشانی سمجھتے ہیں، اگر ہم دوسرے کی مشکل کو مشکل سمجھتے ہیں، تو یہی معراج انسانیت ہے کہ ہم کوشش کریں کہ دوسرے کی پریشانیوں کو حل کر سکیں، ہم دوسرے کی مشکلات کو دور کر سکیں، ہم مسائل میں گرفتار لوگوں کو مسائل سے باہر لا سکیں، ہم جہالت کے اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو علم کی روشنی میں لا سکیں۔ تو اسی طرح کی ایک خاتون تھی مرحومہ کہ جو ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئیں، ان کے فرزند یہاں موجود ہیں، خانوادے کے دیگر افراد موجود ہیں، میں ان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ لیکن ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے مرنے والے کو یاد کر کے نہیں روتے، ہم جب بھی روتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے مصائب کو یاد کر کے روتے ہیں۔
لہٰذا کیونکہ میں نے ان کی شہزادی کا تذکرہ کیا ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، تو مصائب کے جملے بھی چند انہی کے حوالے سے کہہ کے مجلس کو تمام کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس اس سے بہتر کوئی شے نہیں ہے جو ہم ایصال ثواب کر سکیں۔ یا تو قرآن ہے یا اہل بیت کا تذکرہ ہے جو مجلس میں کیا جاتا ہے۔ قرآن کا تذکرہ ہو چکا اور اب اہل بیت کے مصائب بیان کر کے مجلس تمام کر رہا ہوں۔ جناب فاطمہ زہرا کے حوالے سے صرف 2 یا 3 منٹ لوں گا، اور آپ جب جب تصور کریں گے تب تب آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی۔ روایت میں ہے کہ جب جناب فاطمہ زہرا مطالبہ فدق کے لیے دربار خلافت میں گئیں تو اس وقت نہ تو شہزادی کے سر کا کوئی بال سفید تھا، نہ کمر جھکی ہوئی تھی، لیکن جب پلٹ کر آئی ہیں تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ اللہ مجلسی نے بحار الانوار میں لکھا ہے یہ کہ جناب زینب کی عمر اس وقت 6 سال کی تھی۔ جناب زینب نے دیکھا کہ کوئی میری ماں کے مصلے پہ آ کے بوڑھی عورت بیٹھ گئی۔ عزاداروں بس مصائب ہو گئے۔ تصور کریں آپ کہ بیٹی ماں کو نہیں پہچان سکی، ایسا چند گھنٹوں میں کیا گزرا کہ ماں کو بیٹی نہیں پہچان پا رہی ہے، اور آنے کے بعد کہتی ہیں مصلی کے قریب، ایھۃ الضعیفہ، اے بوڑھی عورت تم کون ہو جو میری ماں کے مصلی پہ آ کے بیٹھ گئی ہو؟ اس لیے کہ میری ماں جب گئی تھی تو دیواروں کا سہارا لے کر نہیں گئی تھی، تم آئی ہو تو دیواروں کا سہارا لے کر آئی ہو۔ جناب زینب نے جب یہ جملہ کہا، جناب زہرا نے نقاب کو ہٹایا چہرے سے اور کہا بیٹا تم نے ماں کو نہیں پہچانا۔ جیسے ہی سر کے بال پہ نظر پڑی تو زینب کہتی اماں آپ جب گئی تھی سر کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا، پلٹ کر آئی ہیں تو ایک بال بھی سیاہ نہیں ہے۔ اماں آخر کیا ہوا ایسا؟ عزاداروں سنیں گے، مجلس تمام ہو گئی۔ جناب زینب نے جب یہ سوال کیا تو جناب فاطمہ چیخیں مار کے رونے لگی۔ جب بچی نے دیکھا کہ ماں رو رہی ہے تو گلے میں باہیں ڈال دی، کہنے لگی اماں آپ مایوس نہ ہوں، اگر ہم سے فدق چھین لیا گیا تو کیا فرق پڑتا ہے اماں، ہم تو مالک جنت ہیں، اماں ہم تو مالک کوثر ہیں۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا 6 برس کی بچی ماں کو دلاسا دے رہی ہے۔ ایک مرتبہ عجیب فقرہ کہا جناب فاطمہ نے، کہا زینب میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ فدق چھین لیا گیا۔ عزاداروں سنیں گے، فرمایا زینب میں اس لیے رو رہی ہوں میں تمہارے نانا کے صحابیوں کے دربار میں گئی تھی تو میرے ساتھ یہ سلوک کیا، مجھے کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، میں گھنٹوں دربار میں کھڑی رہی۔ زینب میں تمہارے نانا کے صحابیوں کے دربار میں گئی تھی تو میری یہ حالت ہوئی۔ زینب تمہیں تو شرابیوں کے دربار میں جانا ہے۔ زینب میرے سر پہ ردا تھی، میرے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں تھے، جب تم جاؤ گی رسن بستہ سر پہ ردا نہ ہوگی، اغیار کا ہجوم ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تاب بیننا بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ سریہ رضوی بنت عسکری رضوی مرحوم کو ایصال فرما دیں۔